کل ممتلکن غیر ناطقن کہ ہر غیر ناطق جائیداد، غیر ناطق سے مراد حیوان، ہاں ممتلک ہے کسے کیا یہ ممتلک ہے یا متملک ہے؟ ان کل متملک ہاں کیا لکھا ہو اس میں؟ میم ہے پھر تے ہے پھر اس کے بعد میم ہے متملک. متملک تملکہ کے معنی ہوتا مالک بننا، ہر وہ چیز جس کا مالک بن جایا جائے، یعنی جو اس کی ملکیت میں آ جائے. غیر ناطق، اور وہ ناطق نہ ہو. ناطق نہ ہونے سے معنی یہ ہے کہ وہ حیوانات وغیرہ کے قبیل سے نہ ہو جس کے یہاں آواز ہوتی ہے. زمین ہے، جائیداد ہے، پیڑ پودے ہیں، اور جو دیگر چیزیں ہیں، روپے پیسے ہیں، درہم و دنانیر ہیں، سب غیر ناطق میں آئیں گے. علماء کا اتفاق ہے کہ ہر وہ ملکیت، ہر وہ جائیداد جو ناطق نہیں ہے، جس کا بیچنا جائز ہے اور اس کا بدلہ لینا جائز ہے. وَأَخْذُ الْعِوَضِ مِنْهُ، جس کا بیچنا جائز ہے اور اس سے عوض اور بدلہ، یعنی اس کو دے کر کے کوئی اس کا عوض اور بدلہ دے، ایسا کرنا جائز ہو تو اس کی چوری کرنے میں کیا ہوگا؟ ہاتھ کاٹنا ہوگا. علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ہر جائیداد، ہر مال جو ناطق نہ ہو، جس کا بیچنا جائز ہو اور اس سے بدلہ لینا جائز ہو، اس کا عوض لینا جائز ہو، بدل لینا جائز ہو، تو اس چیز کی چوری کرنے میں قطع واجب ہے، ہاتھ کاٹنا واجب ہے. ما عدا الاشیاء الرطبہ الماکولہ، سوائے ان تر چیزوں کے جو کھائی جانے والی ہیں، سوائے ان اشیاء کے جو تر ہیں اور کھائی جانے والی ہیں، جیسے کہ جو ہے درخت میں آم لگا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے جو سیب ہے، یا جو بھی تر چیزیں ہیں. ما عدا الاشیاء الرطبہ الماکولہ والاشیاء التي اصلها مباح، اور وہ اشیاء جن کی اصل مباح ہے، وہ اشیاء جن کی اصل مباح ہے. جیسے کہ پہلے زمانے میں تھا کہ جنگلات کی جو ہے لکڑی سب کوئی بھی لے لے مباح ہوتی تھی، کوئی بھی وہ جو ہے وہاں سے جو ہے لکڑی لے آتا، ادھر کی لکڑی لے آئے، کوئی جو ہے روک ٹوک نہیں، اصل مباح ہے. والاشیاء التي اصلها مباح، یا وہ اشیاء جن کی اصل مباح ہونا ہے. جیسے جنگلات سے ایندھن کی لکڑی لانا، ہر کوئی وہاں سے لا سکتا ہے، کوئی اس کو چوری نہیں مانتا. فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، تو فقہا کا اس سلسلے میں اختلاف. اس سلسلے میں الاشیاء الرطبہ الماکولہ والاشیاء التي مباحہ، تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف. اور جہاں تک ہر جائیداد جو ناطق نہ ہو اس کی چوری کے ہاتھ کاٹنے میں سب کا اتفاق. اختلاف کہاں پر ہے؟ الاشیاء الرطبہ الماکولہ والاشیاء التي اصلها مباحہ. فذهب الجمهور الى ان القطع في كل متمول يجوز بيعه واخذ العوض فيه. تو جمہور علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قطع کرنا ہر اس مال میں ہوگا جس کا بیچنا جائز ہو اور اس کے اندر بدل لینا جائز اور درست ہو. تو جمہور علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قطع ہر اس مال میں ہے. فی کل متمول یجوز بیعہ، کہ بے شک قطع ہر اس مال کے اندر ہے جس کا بیچنا جائز ہو اور اس کے اندر عوض اور بدلہ لینا جائز. کوئی بھی چیز ہو، تر ہو یا غیر تر ہو، اگر اس کا بیچنا جائز ہے، اس کا عوض لینا جائز ہے، تو اس کے اندر قطع ہے اس کی چوری کرنے. وقال ابو حنیفہ لا قطع فی، کیا جس کو مال سمجھا جائے نا، کل متمول، جسے مال بنایا جا سکے، جس کو مال کے طور پر استعمال کیا جائے. قال ابو حنیفہ لا قطع فی الطعام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طعام کے اندر قطع نہیں. لا قطع فی الطعام، طعام کے اندر قطع نہیں ہے. ولا فیما
اور نہ ہی اس چیز کے اندر جس کی اصل مباح ہونا ہے، جس کی اصل مباح ہونا ہے، جیسے کہ شکار ہے، ندی نالے سے تالاب سے سب شکار کرتے ہیں۔ والحطب ایندھن والی لکڑی ہے، کہیں سے اسے لاتے ہیں، اس کو کوئی چوری نہیں مانتا۔ حشیش ہے، گھاس کاٹ کر کے لاتے ہیں، اس کو کوئی چوری نہیں کہتا۔ فیما اصل ہو مباح۔ اب جمہور کی دلیل کیا ہے؟ فعمدۃ الجمہور عموم الآیہ الموجبہ للقطع، تو جمہور علماء کی دلیل آیت کریمہ کا عموم ہے جو قطع کو واجب کرنے والی۔ آیت کریمہ کا عموم جو قطع کے لیے موجب ہے، جو قطع کو واجب کرتی ہے، اس میں عام بات کہی گئی ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ تام ہو یا غیر تام ہو۔ ہاں، صرف مال ہے جس کا بیچنا اور عوض لینا جائز ہے، تو اگر اس کی چوری کرتا ہے، اگر وہ مال ہے، اگر اس کی چوری کرتا ہے تو قطع ہے۔ آیت کریمہ میں صرف عمومیت ہے۔ عموم الآیہ الموجبہ للقطع وعموم الآثار الواردہ فی اشتراط النصاب، اور احادیث کا عموم ہے جو نصاب کی شرط لگانے میں وارد ہے، اس کے اندر بھی جو ہے عمومی بات کہی گئی ہے، اس میں اندر کوئی تفصیل یا کوئی قید نہیں ہے کہ وہ تمام ہو یا غیر تمام ہو۔ یہ تو دلیل ہے جمہور علماء کی۔ ابو حنیفہ کی رحمہ اللہ کی کیا دلیل ہے؟ فی منعہ القطع فی الطعام الرطب، فی الطعام الرطب، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ان کے طعام کے اندر قطع کو روکنے کے سلسلے میں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل قطع کو روکنے، منع کرنے کے سلسلے میں، طعام کے سلسلے میں، قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، لا قطع فی ثمر ولا کثر، قطع نہیں ہے پھل کے اندر، ولا کثر، اور نہ ہی جو ہے کھجور کے شگوفوں کے اندر۔ کھجور کا شگوفہ جب تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے کچھ مادہ سخت ہو جاتا تھا تو اس کو کھاتے تھے لوگ، اس کو توڑ کر کے درخت سے کھاتے تھے۔ گوند کے مانند جب اس کے دودھ جو گاڑھا ہو جاتا تھا خوشی میں تو اس کو توڑ کر کے کھاتے تھے۔ تو لا قطع فی ثمر ولا کثر، پھل میں اور کھجور کے شگوفوں میں قطع نہیں ہے۔ وذالک ان الحدیث روی ہکذا مطلقا من غیر زیادۃ، اور یہ اس طور پر کہ یہ حدیث اسی طریقے سے مروی ہے مطلق طور پر بغیر کسی زیادتی کے، اور یہ کہ یہ حدیث مروی ہے اسی طریقے سے مطلق طور پر بغیر زیادتی کے۔ وعمدته ایضا فی منع القطع فیما اصلہ مباح، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی دلیل ہے قطع کو روکنے کے سلسلے میں اس چیز میں جس کا اصل مباح ہونا ہو، جس کی اصل مباح ہونا ہو، اس کے اندر قطع کے منع کرنے کی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی دلیل ہے۔ الشبہہ التی فیہ لکل مالک، وہ شبہہ جو اس کے اندر ہے ہر مالک کے لیے، وہ شبہہ جو اس کے اندر ہے ہر مالک کے لیے، یعنی اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا اصل مباح ہے تو ہر کوئی اس کے اندر اپنی ملکیت سمجھتا ہے، لہذا اس شبہے کے پائے جانے کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اور شبہہ تدرؤ الحدود۔ الشبہہ التی فیہ لکل مالک، وہ شبہات جو اس کے اندر ہے ہر مالک کے لیے۔ ذالک انہم اتفقوا، اور یہ کہ ان کا اتفاق ہے اس بات پر، علی ان، وذالک انہم اتفقوا، اور یہ کہ فقہاء کا اتفاق ہے، فقہاء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، ان من شرط المسروق الذي يجب فيه القطع الا يكون للسارق فيه شبهة ملك۔ ہاں، تو کہا کہ یہ بات یا یہ قول
اس بنیاد پر ہے کہ فقہا کا اتفاق ہے کہ مسروق کی شرطوں میں سے جس مال کی چوری کی جا رہی ہے اس کی شروط میں سے جس کے اندر قطع واجب ہے یہ کہ چور کے لیے اس کے اندر ملکیت کا کوئی شبہ نہ ہو، یہ کہ چور کے لیے اس کے اندر ملکیت کا کوئی شبہ نہ ہو۔ اب یہاں پر ایسی چیز ہے جس کا اصل مباح ہونا ہے تو وہ اس کے اندر اپنی ملکیت سمجھ سکتا ہے، لہذا اس بنیاد پر اگر اس کی چوری کرتا ہے یا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ وَاخْتَلَفُوا فِي مَا هُوَ شُبْهَةٌ تَدْعُو الْحَدَّ مِمَّا لَيْسَ بِشُبْهَةٍ، اور پھر فقہا کا اختلاف ہے اس سلسلے میں کہ کیا شبہہ ہے اور کیا شبہہ نہیں ہے۔ وَاخْتَلَفُوا فِي مَا هُوَ شُبْهَةٌ تَدْعُو الْحَدَّ، فقہا کا اختلاف ہے اس سلسلے میں کہ جو کہ شبہہ ہے جو حد کو ٹال دیتا ہے، حد کو دور کر دیتا ہے، مما لیس بشبہہ، اس چیز سے جس کے اندر شبہہ نہیں، جو شبہہ نہیں، یعنی فقہا کا اختلاف ہے اس بارے میں کہ کس کو شبہہ مانے اور کس کو شبہہ نہ مانے۔ فقہا کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کس کو شبہہ مانے کس کو شبہہ نہ مانے۔ وَهَذَا هُوَ أَيْضًا أَحَدُ الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْمَسْرُوقِ، تو کہا کہ یہ مسروق کے اندر شرط لگائی گئی ان شرطوں میں سے ایک ہے جو مسروق کے اندر شرط لگائی گئی ہے، یہ یعنی شبہہ کا پایا جانا، شبہہ کا نہ پایا جانا بھی ان شروط میں سے ایک ہے جو مسروق کے اندر جس کی شرط لگائی گئی ہے۔ تو اور جن چیزوں کی شرط لگائی گئی ہے وہ ہوا فی ثلاثت مواضع، اور یہ 3 جگہوں کے اندر ہے، جنس ہی، اس کے جنس کی بابت، اس کے قدر کی بابت اور اس کی شروط کی بابت، وہ شروط ہی اور اس کی شرطوں کے تعلق سے۔ وسیاتی هذه المسئلہ فیما بعد، اور ان قریب یہ ان مسائل کا ذکر بعد میں آئے گا۔ واختلفوا من هذا الباب، کہا کہ اسی باب میں سے فقہا نے اختلاف کیا ہے۔ عانی من النظر فی جنس المسروق، میری مراد مسروق کے جنس کو دیکھتے ہوئے اس باب میں، یعنی مسروق کے جنس کے میں سے، مسروق کے جنس میں سے اختلاف کیا ہے فقہا نے، اور اس سے مراد میری مسروق کے جنس کو دیکھتے ہوئے مصحف میں، کہ اب یہ مصحف یعنی قرآن کریم، کیا اس کی یہ بھی یہ مسروق ہے، اگر اس کو کسی نے چرا لیا تو کیا اس جنس کو دیکھتے ہوئے ہاتھ کاٹیں گے یا ہاتھ نہیں کاٹیں گے؟ تو فقہا نے اس باب میں اختلاف کیا ہے، اس باب سے مراد مسروق کے جنس کو دیکھتے ہوئے مصحف کے سلسلے میں کہ کیا مصحف مسروق کے اس جنس سے ہے جس میں ہاتھ کاٹا جائے یا ہاتھ نہ کاٹے۔ تو امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں آج یقطع سارقہ، کہ اس کے چرانے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر مصحف کی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا یقطع، اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا یقطع، کہ جو ہے مصحف چوری کرنے والے کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا۔ کیا دلیل ہے؟ اس بنیاد پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں وَلَعَلَّ هَذَا مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، شاید کہ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے ہے اس بنیاد پر کہ اس کا بیچنا جائز نہیں، مصحف کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ او ان لکل احد فیہ حقا، یا یہ کہ اس کے اندر ہر ایک کا حق ہے، یعنی ایک شبہ پایا جاتا ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ وہ مصحف وہ لے سکتا ہے کسی کا بھی ہو۔ اذ لیس بمال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیونکہ وہ مال نہیں ہے جسے بیچا اور خریدا جائے۔ مصحف مال نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، مال نہیں ہے، لہذا اگر مصحف کی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔
اذ لیس بمال، اس لیے کہ وہ مال نہیں، اسی لیے احناف جو ہے قرآن مجید کی قیمت نہیں کہتے ہیں، یا جو بھی جو ہے وہ اس پر ہدیہ لکھتے ہیں، ہدیہ اتنا، ہدیہ اتنا، تو اسی وجہ سے کہ وہ مال نہیں ہے لہذا اس کا بیچنا جائز نہیں۔ تو یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل۔ اور دوسرے جو کہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹیں گے، وہ کہتے ہیں کہ اصل جو قیمت ہے وہ تو اس ورقے کا، اس کے مجلد کا، اس کی روشنائی کا ہے، اس میں کلام اللہ کو بیچنے اور خریدنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل جو قیمت ہے وہ جو ہے کاغذ کی قیمت ہے، اور روشنائی کی قیمت ہے، لکھنے والے کی اجرت کا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی تجلید کا ہے، تو ان سب کی قیمت کی وجہ سے ہے۔ اور ابو حنیفہ مکمل طور پر احتراماً کہتے ہیں کہ وہ مال نہیں ہے، اس کو مال نہیں مانتے ہیں، اسی لیے اس کی چوری پر ہاتھ کاٹنا نہیں ہوگا۔ واختلفوا من هذا الباب، جنس المسروق میں سے اختلاف کیا ہے فقہا نے فی من، اس کے بارے میں جس نے کسی غلام عجمی چھوٹے بچے کی چوری کی۔ واختلفوا من هذا الباب سے مراد جنس المسروق کی بات چل رہی ہے کہ انہوں نے اس باب میں سے اختلاف کیا ہے اس کے سلسلے میں، اس چھوٹے بچے کے سلسلے میں جو غلام ہو، عجمی ہو، اس کی کسی نے چوری کر لی، بچہ چوری عام ہے۔ فی من سرق صغیرا مملوکا عجمیا ممن لا یفقہ ولا یعقل الکلام، کہ جس نے چوری کی، اس شخص کے بارے میں جس نے چوری کی ایک غلام عجمی چھوٹا بچہ جو نہ تو باتوں کو سمجھ سکتا ہے اور نہ کلام کو سمجھ سکتا ہے، ممن لا یفقہ ولا یعقل، جو نہ تو سمجھ رکھتا ہے اور نہ ہی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ تو جمہور علماء نے کہا یقطع، ایسے چور کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، کیونکہ عبد مملوک جو ہے وہ مال ہے، اس کو بیچا اور خریدا جاتا ہے، لہذا مال کی اس نے چوری کی، لہذا اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ كَبِيرًا يَفْقَهُ، لیکن اگر وہی غلام بڑا ہو گیا، سمجھ رکھتا ہے، فقال مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یقطع، اس کے اندر بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا جب غلام بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو، اس لیے کہ اس کی چوری ممکن نہیں، کیسے چوری کرے گا، وہ یا تو اغوا کرے گا یا زبردستی لے جائے گا۔ تو یہ مملوک کی بات کی۔ واختلفوا فی الحر الصغیر، چھوٹے آزاد بچے کے بارے میں اختلاف کیا ہے فقہا نے۔ مملوک کا تو مسئلہ نہیں ہے، آج مملوک نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن فی الحر الصغیر، چھوٹے آزاد بچے کے بارے میں، جس کی آج جو ہے آج کل چوری عام ہے شہروں میں، خاص طور پر بچہ چوری۔ فعند مالک، امام مالک کے یہاں ان سارقہ یقطع، کہ اس کے چرانے والے کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ ولا یقطع عند ابی حنیفہ، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہیں کاٹا جائے گا۔ وہو قول ابن ماجشون من اصحاب مالک، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یہ ابن ماجشون کا قول ہے امام مالک کے اصحاب میں سے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ آزاد اور چھوٹا ہے، لہذا خود ہونے کی وجہ سے وہ مال نہیں ہے، اور قطع کی بات جو کہی گئی ہے وہ مال چرانے پر کی گئی ہے، لہذا جب مال نہیں ہے تو ہاتھ کا قطع نہیں ہے، تو ہاتھ کا قطع نہیں ہے، ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ بچہ چوری کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چوری کرتا رہے، کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ خرابہ فی الارض کے اندر شمار کیا جا سکتا ہے، افساد فی الارض کے اندر اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ تعزیراً امام یا قاضی جو سزا دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن قطع کی سزا نہیں دے گا۔ بس کیوں بس بہت الجھتا ہوا مسئلہ ہے سب۔
چلیے دیکھتے اگر کہیں کوئی بات ہو. ہاں وہ حنیفہ کی دلیل ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی کیا ہے یہاں پر؟ کیا دلیل ہے کس سلسلے میں کس مسئلے میں؟ وہ کہتے ہیں ہاتھ میں